नाज़रीन कराम, महफ़िल इश्क़ की आज की ये महफ़िल यौम ख़वातीन की मुनासिबत से एक माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया के ईमान अफरोज़ वाक़े से मामूर रहेगी। ये वाक़या नाज़रीन कराम इश्क़ रसूल के साथ साथ कुदरत खुदाबंदी का भी एक बहुत ही खूबसूरत इज़हार है। अल-बदाया व निहाया में ये रिवायत बयान हुई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि एक खातून एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दीन इस्लाम के लिए अपना कस्बा, अपना घर बार, अपना ख़ानदान, अपना ससुराल, मैका, ननियाल, ददियाल हर एक को छोड़ कर आ गई। मैं जायदाद वाली थी, वो जायदादें भी छोड़ आई हूँ, मालो दौलत भी छोड़ आई हूँ। बस मेरा एक बेटा है नौजवान, वो मैं साथ ले आई हूँ। ये मेरा वाहिद असासा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे आप अपने ग़ुलामों में शामिल कर लें। आपकी ये ग़ुलामी करेगा और मुझे जो कहें मैं बीबी फ़ातिमा की खिदमत करूँगी, अम्मा आयशा के बर्तन धो दिया करूँगी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और उसी वक्त उस खातून के बेटे को अस्हाबे सुफ़ा में शामिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस खातून को नबी पाक आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर की ख़वातीन के साथ मुतय्यन फरमा दिया। आप अपनी ग़ुलामी की दे दे सनद, आप अपनी ग़ुलामी की दे दे सनद, बस यही इज़्ज़त व मर्तबा चाहिए, बस यही इज़्ज़त व मर्तबा चाहिए। हमको अपनी तरद से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। नाज़रीन किराम, हज़रत अनस फिर इस मामले को बयान करते हैं कि वो जो नौजवान आया बड़ा प्यारा, बड़ा वफ़ादार और समझदार था। अपना सबक जो से मिलता अच्छी तरह वो याद करता था, नमाज़ें बड़े खुश खुजू से अदा करता था, हर काम बड़े सलीके से करने वाला नौजवान था। वो नौजवान ऐसी मकनातीसी शख्सियत का मालिक था, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक था कि जो उसे एक बार देख ले उसकी तबीयत उसकी जानिब खिंची चली जाए। मदीने भर में उस माँ बेटे के अब तस्करे होने लगे कि बड़ी जायदादें छोड़ कर आ गए हैं, बड़े माल वाले थे, सब माल और दौलत छोड़ आए हैं। इस्लाम के लिए इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कि हर रिश्ता नाता तोड़ के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लौ लगा ली है। बहरकैफ जो अल्लाह को मंजूर, अब ये नौजवान बीमार हो गया, शदीद अलील हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हम करीब जाकर बैठे कि उसकी तीमारदारी कर लें तो अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसका जिस्म कांपने लगा। फरमाते हैं कि कुछ ही देर गुजरी थी कि उसने कलमा पढ़ा और उसकी रूह कफ़्स अंसरी से परवास कर गई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो आपके चश्माने मुबारक में आंसू आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, नौजवान के सर पर हाथ फेरा और इरशाद फरमाया कि तुम इसको गुस्ल और कफन दो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊँगा। लेकिन निगाहे नबूवत ने कुछ ऐसा देखा उस लम्हे कि हुजूर का इरादा और हुक्म उसी लम्हे बदल गया। फरमाया अभी इसे गुस्ल ना देना, कफन ना पहनाना। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह फिर क्या करें? तो फरमाया पहले इसकी माँ को जाकर इत्तला दो। आप लोगों ने सुना तो यही किया। आपने फरमाया बुला कर लाओ उसकी माँ को, बल्कि ये फरमाया कि इसकी माँ को जाकर इत्तला दे दो। हुजूर के आंसू भी यकदम उस लम्हे में खुश्क हो गए, मिजाज ही बदल गया। हज़रत अनस फरमा रहे हैं कि मैंने उस दिन सरकार की कोई और ही निराली शान और मुनफरिद रंग देखा था। हम उस बच्चे की माँ को इत्तला देने चले गए, कुछ लोगों को भेजा कि माँ को इत्तला दो।
حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی ماں کو جا کر اس کی موت کی خبر دی. ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ تمہارے بچے کو ایک چھوٹی سی چوٹ لگی ہے تو ماں کانپ جاتی ہے, لرز جاتی ہے. یہاں تو ایک ماں کے اکلوتے لختے جگر کی موت کی خبر دی گئی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بتایا کہ اماں تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا, تو ماں یہ سن کر رو پڑی, گر پڑی, گڑ گڑانا شروع ہو گئی. پھر اٹھی, پھر گری اور زاروں قطار روتی رہی اور بیٹے کی میت کے پاس آئی. ماں تو ماں ہے, ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر. ماں تو ماں ہے, ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے, ماں تو ماں ہے, ماں تو ماں ہے, ماں تو ماں ہے. اب اس نوجوان کی ماں ناظرین کرام زاروں قطار رونا شروع ہو گئی اور زاروں قطار روتی ہوئی بیٹے کی میت کے پاس آئی. تو ناظرین کرام نبی پاک اس کمرے سے باہر تشریف لے گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا حالت ہوگی اور کیوں صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی اس طرح سے جو شخصیت, جو ان کے الفاظ میں اچانک سے ایک ٹھہراؤ اور تبدیلی آ گئی تھی, انہوں نے پہلے نہیں دیکھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اچانک ایک عجیب بات ہوئی کہ وہی ماں جو کچھ دیر پہلے بہت رو رہی تھی, جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اس کے آنسو یکدم خشک ہو گئے. ہمارے چہروں پر نظر ڈالی, کہنے لگی کیا کہتے ہو تم سب, تمہارا ہم جماعت, تمہارا دوست فوت ہو گیا ہے, کیا یہ واقعی اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا جی اماں وہ پردہ کر گیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ماں زمین پر بیٹھ گئی. پہلے اس نے بیٹے کے پاؤں اٹھا کر چومے, پھر سینے پر ہاتھ رکھا, پھر وہاں سے اٹھی اور جائے نماز بچھائی, سر سجدے میں رکھا, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی, اے باری تعالیٰ میں نے جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا, مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تجھے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی. اے رب کائنات میں نے اپنا میکہ چھوڑا, سسرال چھوڑا, ننیال ددیال چھوڑا, مالک وہ دشمن تھے, تیرے دین کے دشمن تھے, ان سب کو چھوڑ آئی. میرے رب بیٹے کو جانا تھا, مجھے کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, یہ تیرے فیصلے ہیں, لیکن اے باری تعالیٰ اب میرے سارے دشمن کافر رشتہ دار معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ تو نے جو کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی اب چلا گیا. اے اللہ میرا یقین, میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو تو زندگی دینے پر بھی قادر ہے. اے میرے رب مجھے کافروں سے بچا, اگر تو نے میری دل جوئی نہیں کی تو وہ مجھے تانے دیں گے, تانے کسیں گے. اے عرش کے مالک اپنی رحمت کا دروازہ کھول, میں تیرے نبی کی بارگاہ میں روئی ہوں, مجھ پر اپنی نظر کرم فرما دے. ماں کی دعا ہے یہ, کہتے ہیں نا عرش ہلا دیتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان, یقین اور استقامت کے ساتھ اس ماں نے جب یہ دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں ایسا عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک ماں نے یہاں دعا مانگی تو اس کا انتقال کر جانے والا بیٹا کلمہ پڑھتا اٹھ کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میم سے ماں کا دامن ملا ہے, یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے. ماں کا سایہ بڑا محترم ہے, ماں کی آغوش باب کرم ہے. ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت, ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت. ماں
ماں کے درجے کو جس نے ہے جانا اس کی ٹھوکر میں ہے ہر خزانہ دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت درس انسانیت کا پڑھایا نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا ماں گر سچ دل سے پکارے پیدا طوفان میں ہو کنارے ارے لو دعائیں تو عزت ملے گی ماں کے دامن سے رحمت ملے گی تو ماں کے دامن کو نہ چھوڑو ماں کے دامن کو نہ چھوڑو اس کا دل ہرگز نہ توڑو پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میر اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میر اللہ جب بیٹا کلمہ پڑھ کر اٹھ کے بیٹھا تو ماں نے اسے سینے سے لگایا. ماں اور بیٹا زوردار نعرے لگانے لگے, کہنے لگے کہ لوگوں سنو, قرآن سچا, اسلام سچا, اللہ بھی سچا, یہ مسجد بھی سچوں کا گھر, اور سب سے بڑھ کے اللہ کے رسول سچے, محبوب سچے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچوں میں سب سے سچے. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی, کچھ پیچھے جائیے, رسول اللہ کو جب اطلاع دی گئی کہ یہ پیارا نوجوان چل گزرا, رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر رسول اللہ کی وہ کیفیت جو حضرت انس بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی کیفیت کبھی نہیں دیکھی کہ کس طرح وہ کیفیت بدل گئی. رسول اللہ نے جب کہا کہ جنازہ پڑھانا ہے, کفن دفن کرنا ہے, تو پھر رسول اللہ نے روک بھی دیا. رسول اللہ جانتے تھے. جب بتایا کہ نوجوان ماں کی دعا سے کلمہ پڑھتے ہوئے واپس اٹھ گیا ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں کا فرما بردار اور ان کی قدر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. اللہ ہمیں پکا عاشق رسول بنا دے. پڑھ کر سمجھو کیا ہے اللہ ہی اللہ ماں کے دامن کو نہ چھوڑو, ماں کے دامن کو نہ چھوڑو, ماں کے دامن کو نہ چھوڑو, اس کا دل ہرگز نہ توڑو, پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ میم سے ماں کا دامن ملا ہے, یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے, ماں کا سایہ بڑا محترم ہے, ماں کی آغوش باب کرم ہے. تو ماں کے دامن کو نہ چھوڑو, ماں کے دامن کو نہ چھوڑو, اس کا دل ہرگز نہ توڑو, پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میر اللہ ہی اللہ. جزاک اللہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک, صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.